بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی دوسری قسط کی جانب۔ سالوں پہلے کے تعمیر شدہ ڈاک بنگلے کی اونچی چھت اور کمرے کے ماحول کا جائزہ عابد خان نے اپنی ٹریننگ کے مطابق اندر داخل ہوتے ہی لے لیا تھا۔ کرنل صاحب نے اسے ایک کونے میں بڑے سلیقے سے سجائے گئے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے کے چند ہی منٹ بعد ایک مؤدب بیرا چائے کے برتن بڑے سلیقے سے سجا کر لے آیا تھا۔ چائے نوشی کے دوران کرنل اس سے بڑے دوستانہ ماحول میں بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ عابد کو تو یہ امید تھی کہ وہ اس کی ٹریننگ کے متعلق سوالات کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہر ملاقات پر یہی ہوا تھا۔ لیکن آج خلاف توقع انہوں نے اس موضوع کو بالکل نہیں چھیڑا تھا۔ آئیے مسٹر اونکار پوری، چائے کا دور ختم ہوتے ہی انہوں نے خان کو اس کی نئی شناخت سے مخاطب کیا۔ اب کچھ باتیں آپ کے کام سے متعلق بھی ہو جائیں۔ دونوں نے اسی میز کا ایک ایک کونا سنبھال لیا تھا، جس پر بچھے ایک بڑے سے نیلے رنگ کے نقشے پر مختلف جگہ سرخ پینسل سے دائرے لگائے گئے تھے۔ مسٹر پوری، کرنل نے ایک نشان زدہ جگہ پر انگلی لگائی، یہاں سے تمہیں سرحد عبور کرنا ہے، اور یہ ہیں وہ گاؤں جو اس راستے میں آئیں گے۔ انہوں نے یک کے بعد دیگرے 4-5 مزید نشان زدہ جگہوں کی نشاندہی کی۔ تمہارا گائیڈ کوشش کرے گا کہ تمہیں ہنگامے اور شور شرابے سے محفوظ رکھ کر ہی مقصر تک پہنچا دے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی فورسز راستے پر کہیں ڈپلوائے ہو گئی ہوں اور ہمیں راستہ بدلنا پڑے یا ان دیہاتوں میں سے ہو کر گزرنا پڑے۔ انہوں نے رک کر ایک نظر عابد خان کے متجسس چہرے پر ڈالی، جس کی آنکھیں نقشے پر گڑی ہوئی تھیں۔ یہ سارا ایریا بڑا حساس ہے۔ انہوں نے انگلی کو یک کے بعد دیگرے 3-4 جگہ ہاتھ رکھ کر حساس ایریا کی نشاندہی کی۔ مائی بوائے، لانچنگ پیڈ سے لانچنگ سٹیشن تک تمہاری رہنمائی تمہارا گائیڈ کرے گا، لیکن اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھلانا۔ خدا کے بعد تمہارا بہترین ساتھی تمہارا اپنا اعتماد ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ جگائے رکھنا۔ راستے میں یا دوران قیام ایک لمحے کی غفلت بھی تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے، اس کا شاید تم اندازہ بھی نہ کر سکو۔ ایک مرتبہ پھر سلسلہ گفتگو روک کر انہوں نے سگار سلگایا اور اس کا دھواں منہ اوپر کر کے کمرے کی چھت کی طرف پھینکنے کے بعد دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد تمہاری ملاقات تمہارے گائیڈ نتھا سنگھ سے کروائی جائے گی۔ میرا خیال ہے ٹریننگ کی کسی بات کو اب دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرائے اور اسے تھپکی دے کر اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئے۔ دوسرے کمرے میں صوبیدار کے ساتھ ایک اکہرے بدن اور درمیانی عمر کا سکھ بیٹھا تھا۔ اس کا نام نتھا سنگھ ہے۔ انہوں نے اس کا تعارف نتھا سنگھ سے کروایا۔ اور یہ ہے اونکار پوری۔ انہوں نے نتھا سنگھ کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ست سری اکال جی، نتھا سنگھ نے ہاتھ باندھ کر پرنام کیا۔ ست سری اکال۔ خان نے بھی وہی عمل دہرایا۔ وہ جانتا تھا جس طرح اس کے صحیح نام کا علم نتھا سنگھ کو نہیں ہے، اسی طرح اسے بھی نتھا سنگھ کا نام غلط بتایا گیا ہے۔ اس کے بوڑھے انسٹرکٹر نے اسے یہی بتایا تھا، بچے ہمیشہ خود کو چھپا کر دوسروں کی اصلیت کو جاننے کی کوشش کرو، یہی ہے ہمارے کھیل کا اولین اصول۔ تم لوگ گپ شپ لگاؤ، ابھی 1.5-2 گھنٹے باقی ہیں، کہہ کر کرنل صاحب صوبیدار کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ہم کب تک مقصر پہنچ جائیں گے؟ خان نے خود ہی سلسلہ گفتگو جاری کرنے کی تمہید باندھی۔ اگر پرماتما نے خیر رکھی تو کوئی مشکل راستے میں نہ پڑ گئی تو صبح پہلی بس پر ہم ہندو مل کوٹ سے مقصر چلے جائیں گے۔ نتھا سنگھ نے بات مکمل ہوتے ہی اپنی قمیض کی اوپر والی جیب سے بیڑیوں کا بنڈل نکالا اور ایک بیڑی باہر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ خان سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن وہ اپنی شخصیت کے کسی بھی پہلو سے نتھا سنگھ کی آگاہی کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اطمینان سے بیڑی نکال کر آدھی بیڑی نوشوں کی طرح اس کے ایک کنارے کو دانتوں سے توڑا اور اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹھونک کر دونوں انگلیوں میں پھنسا لیا۔ ماچس کی جس تیلی سے نتھا سنگھ نے بیڑی سلگائی تھی، اسی تیلی سے اس نے خان کی بیڑی کے منہ پر شعلہ سجا دیا۔ خان کی عقابی نظروں نے بخوبی جائزہ لے لیا تھا کہ بیڑی کا بنڈل بھارت کا بنا ہوا ہے۔ نتھا سنگھ اس کھیل کا شاید پرانا کھلاڑی تھا۔ اس کی کوئی بات خلاف اصول نہیں تھی۔ اب تک زیادہ باتیں اسی نے کی تھیں۔ خان تو صرف سوالات کرتا رہا تھا اس سرحدی علاقے کے متعلق جہاں سے انہوں نے سرحد پر نقب لگانی تھی۔
راستے میں آنے والے دیہات، نہریں، ریلوے لائن، لیٹر باکس، کچے پکے راستے، سبھی کچھ تو اس نے نتھا سنگھ سے پوچھ لیا تھا۔ اس کے گائیڈ نے ابھی تک کوئی سوال اس کی ذات سے متعلق نہیں کیا تھا۔ خان اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ دو آدمی جب پہلی مرتبہ ملیں گے تو عموماً سلسلہ گفتگو تعارف ہی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ یہاں تعارف شجر ممنوع تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کرنل صاحب دوبارہ آ گئے۔ انہوں نے دونوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر چائے کا کپ شیئر کیا۔ پھر نتھا سنگھ تو وہیں رہ گیا، جبکہ خان کو کرنل صاحب دوسرے کمرے میں لے گئے۔ یہاں اسے کپڑے تبدیل کرنا تھے اور اب وہ روپ دھارنا تھا جس روپ میں اسے سرحد عبور کرنی تھی۔ صوبیدار کی موجودگی میں کرنل صاحب نے اس کے تمام کپڑے اتروا دیے تھے اور اس کے جسم پر صرف ایک زیر جامہ رہ گیا تھا۔ دونوں نے باری باری ان کپڑوں کو چیک کیا جو خان نے پہنے تھے۔ کپڑوں پر خصوصی طور سے بھارتی علاقے کی لانڈری کی مہر لگائی گئی تھی اور دونوں نے اس بات کا سخت تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا تھا کہ ان کپڑوں میں سے کسی پر کوئی ایسی معمولی سی نشانی بھی باقی نہ رہے جو خان کے پاکستانی ہونے پر دلالت کرے۔ اسے پہننے کے لیے جو بنیاد دی گئی تھی اس میں مختلف خانے بنا کر بھارتی کرنسی نوٹ سلے ہوئے تھے۔ زادرہ کے لیے الگ سے کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے گئے۔ 10-15 منٹ بعد جب عابد خان اس کمرے سے برآمد ہوا تو وہ مکمل اونکار پوری بن چکا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کپڑے کے تھیلے میں اس نے کچھ افیون رکھی ہوئی تھی۔ بطور احتیاط اسے فی الوقت اسمگلر کے روپ میں سرحد عبور کروائی جا رہی تھی تاکہ خدا نہ خواستہ گرفتاری کی صورت میں اسے جاسوس کی بجائے اسمگلر سمجھا جائے۔ کرنل صاحب اسے ایک کونے میں لے گئے اور انہوں نے اس سے وہ سیف سگنل دہرائے جو اس نے اپنے گائیڈ کے ساتھ اپنے سیف سٹیشن پہنچنے پر ان کی طرف بھیجنے تھے۔ اچانک خطرے کی صورت میں اپنائی جانے والی تیار شدہ پلاننگ پوچھی اور وہ کور سٹوری جس کے ساتھ عابد خان عرف اونکار پوری کو سرحد عبور کروائی جا رہی تھی۔ اپنی تشفی کرنے پر انہوں نے صوبیدار صاحب کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور ایجنٹ کی کامیاب ٹریننگ پر انہیں مبارکباد دے کر گرم جوشی سے عابد خان سے معانقہ کیا۔ اوکے بوائے، میں تمہاری کامیابی کے لیے خدا سے دعا گو ہوں، گڈ لک۔ انہوں نے مسکرا کر خان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس واکسی کی طرف چل دیے جس کے باہر ایک مستعد سفید پوش ان کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جب وہ نتھا سنگھ کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر جسے صوبیدار خود چلا رہا تھا سرحدی پوسٹ کی جانب روانہ ہوا تو سورج ان کے دائیں ہاتھ دور تک پھیلے درختوں کے جھنڈ میں ڈوب رہا تھا۔ عابد خان قریباً گردن موڑے درختوں کے اس سلسلے کے پیچھے جھانک رہا تھا جہاں سرمئی شام پر اچانک سیاہی غالب آنے لگی تھی۔ بادل اچانک ہی پورب کی سمت سے آئے اور انہوں نے بڑی تیزی سے سارے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیپ کی ونڈ سکرین دھندلا گئی۔ بونٹ پر بارش کے قطروں کا رقص اور اس سے بلند ہوتی ہوئی آوازوں نے عابد خان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بہت خوش قسمت ہو بچے، صوبیدار نے وائپر مشین کا بٹن دباتے ہوئے اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ ایک تو یوں بھی دیوالی کی رات ہے، تمہارے یار شراب کے نشے میں بدمست پڑے ہوں گے اور اس پر یہ بارش، عطیہ خداوندی ہے بچے، خدا تجھے اپنے امان میں رکھے۔ ڈاک بنگلے سے سرحدی پوسٹ تک کا فاصلہ انہوں نے قریباً 2 گھنٹے میں طے کیا۔ بارش برسا کر اب تھم چکی تھی۔ نتھا سنگھ پچھلی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اس دوران اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، جبکہ عابد خان اور صوبیدار صاحب آپس میں ایک آدھ بات کبھی کبھی کر لیتے تھے۔ جیپ پکٹ سے قریباً آدھا میل دور ہی روک کر صوبیدار نیچے اتر آیا۔ اس نے عابد کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ جیپ سے اتر کر اس نے پکٹ کی سمت ٹارچ جلا بجھا کر ان لوگوں کو اپنی آمد سے مطلع کیا۔ چند ہی منٹ بعد پکٹ انچارج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی اجنبی کو اس طرف آتے دیکھ کر عابد خان نے اپنے کندھے پر رکھی چادر سے اپنا چہرہ قریباً چھپا لیا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ رینجرز کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ملک کی خدمت کے لیے سرحد عبور کرنے والے ایجنٹوں سے غائبانہ عشق ہوتا ہے اور وہ ایسے کسی بھی ایجنٹ کی شکل دیکھنا یا اس سے مصافحہ کرنا اپنے لیے باعث عزت جانتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس کے انسٹرکٹر نے انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پکٹ پر بھی نہیں گیا تھا۔ پکٹ انچارج اپنے عقیدت مندانہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر بھی چلتا ہوا جیپ تک آ گیا تھا۔ عابد خان نے اپنا چہرہ ننگا کیے بغیر اپنا ہاتھ اس سے مصافحے کے لیے باہر نکال دیا، جسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پکٹ انچارج نے پہلے گرم جوشی سے دبایا، پھر ان پر بے اختیار جھک کر بوسہ دیا۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے بیٹے، اس ملک کی آنکھیں ہو، خدا ان آنکھوں کی حفاظت کرے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ سرحد تک چلنے کا اعزاز مجھے میسر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔
وہ عابد کا ہاتھ چھوڑ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ عابد کے ہونٹ لرزے اور محض شکریہ کا لفظ کہہ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا نتھا سنگھ ماحول سے بالکل بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بھی عابد خان کی طرح اپنا چہرہ پگڑی کے پلو سے ڈھانپ رکھا تھا۔ باہر آؤ بچے، صوبیدار نے اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی۔ عابد اپنے کپڑے کے تھیلے سمیت باہر آ گیا۔ ان کے سفر کا آغاز ہونے والا تھا۔ اب اس کا بوڑھا انسٹرکٹر جس نے جی جان سے 6 ماہ تک اسے تربیت کے کٹھن مراحل سے گزارا تھا، اس سے الوداعی کلمات کہنے جا رہا تھا۔ عابد خان ڈاک بنگلے سے یہاں تک صرف یہی ایک بات سوچتا آ رہا تھا کہ اس الوداعی لمحے پر اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس کا محترم استاد اسے کیا کہے گا، وہ خود اس سے کیا باتیں کرے گا، دونوں ایک دوسرے سے کیا کہہ سن کر الگ ہوں گے۔ اور اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا۔ نتھا سنگھ ابھی تک جیپ کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ صوبیدار اس کا ہاتھ پکڑے اسے جیپ سے چند فٹ دور لے گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے خان پر پھونک ماری، پھر دوبارہ کچھ پڑھا اور شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس پر پھر پھونکا۔ میرے بچے، ہمیں اب الگ ہونا ہے۔ میرا رواں رواں خدا سے تمہاری کامیابی اور واپسی کے لیے دعا گو ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ سعادت تمہیں نصیب ہو رہی ہے۔ بچے، معلوم نہیں اب زندگی میں کتنی دیر بعد ملاقات ہوگی، میں یہاں رہوں گا بھی یا کہیں اور چلا جاؤں گا۔ میری ایک آخری بات غور سے سن لینا، موت سے فرار نہیں، مرنا دنیا کی بڑی تلخ سچائی ہے، لیکن کسی عظیم مقصد کے حصول کی راہ میں موت آ جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی۔ عابد خان کے ہونٹ لرزے۔ اوکے سر۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی حالت پر قابو پایا ہوا تھا۔ پچھلے 6 ماہ تک وہ دونوں ایسے انجانے لیکن بے حد مضبوط رشتے میں بندھے رہے تھے کہ ایک بے نام سا تعلق دونوں کے درمیان بندھ چلا تھا۔ اس تعلق کی مضبوطی کا اندازہ عابد خان کو آج اس وقت محسوس ہوا تھا جب اس کا بوڑھا استاد اس سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی انتہائی عزیز شے اس سے چھن رہی ہو۔ یہ لمحے اس پر بڑے شاک گزر رہے تھے۔ قریبی جھاڑیوں میں ہونے والی سرسراہٹ نے اسے ایک دم چوکنا کر دیا، لیکن اپنے انسٹرکٹر کو صورتحال سے لا تعلق دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کے نزدیک 2 مستعد رینجرز اپنی کمپنی کمانڈر سمیت موجود تھے۔ تیار جوان؟ صوبیدار نے خالص فوجی لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ جی صاحب۔ دونوں کی ایڑیاں مل گئیں۔ آؤ بچے۔ صوبیدار صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ جیپ کے نزدیک چلے گئے۔ نتھا سنگھ کو انہوں نے باہر آنے کے لیے کہا اور اپنی جیب سے وکس کی ڈبیا نکال کر کھولی۔ ایک گولی انہوں نے اپنے ہاتھ سے عابد خان کے منہ میں ڈال دی اور 2-3 گولیاں نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیں۔ نتھا سنہا، بچے کو پھولوں پر چلا کر لے جانا۔ ان کا لہجہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ اگر دقت محسوس ہو تو اتار دینا۔ آخری لمحے تک وہ اپنے عزیز شاگرد پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھے۔ رینجرز اب ان کے نزدیک آ گئے تھے۔ صوبیدار صاحب نے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی کے ڈائل پر نظر ڈالی، پھر عابد خان کے دونوں گال اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپا کر اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ انہوں نے خان کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے خود سے الگ کیا۔ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مسکراہٹ اپنے چہرے پر لا کر انہوں نے خان کو فی امان اللہ کہا اور دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ کمپنی کمانڈر کی طرف گھوم گئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کمپنی کمانڈر سے مصافحہ کر کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ دونوں مستعد رینجرز نے انہیں گن سلیوٹ دیا اور وہ نتھا سنگھ کی طرف پلٹ گئے، جس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر انہیں پرنام کیا تو وہ جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ نتھا سنگھ عابد خان کے نزدیک آ گیا تھا۔ دونوں رینجرز کی آنکھیں عابد خان پر ٹکی تھیں، جس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ دونوں جوان مہمانوں کو وائٹ لائن سرحدی لکیر تک چھوڑیں گے۔ کمپنی کمانڈر نے اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ خدا حافظ میرے بیٹے۔ انہوں نے خان کی پیٹھ پر تھپکی دی اور مستعد رینجرز چل پڑے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔